ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 25ویں پارے کی تلاوت شروع کی جا رہی ہے۔ 24ویں پارے میں سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت چل رہی تھی۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ کے علاوہ قیامت کے عین متعین وقت کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، صرف اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ایک اور راز اپنے بندوں کے لیے یہ کھولا کہ میرے بندو، اس قرآن کریم نے تمہیں میری قدرت کے بہت سارے مضامین سے مطلع کیا۔ اب قیامت تک میں اس کائنات کے اور تمہارے اندر کے رازوں کو کھولتا رہوں گا، تمہیں اس سے واقف کراتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم قرآن کی حقانیت کو جان جاؤ گے۔ گزشتہ دروس میں، خلاصہ تفسیر میں، خلاصہ تراویح میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قرآن مجید نے کیسے کیسے موقع پر کیسی عظیم الشان کائنات کی باریکیوں کو، حقیقتوں کو اشگاف کیا ہے۔ اس وقت دنیا اپنی ترقی کے باوجود ان حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن قرآن نے بیان کیا۔ ایسے ہی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جتنا دنیا ترقی کرتی جائیں گی اور سائنس جتنے عروج پر پہنچتی جائیں گی، قرآن کی حقائق کو، اس کی حقانیت کو اور تسلیم کرتی جائیں گی۔ قرآن کی سچائی کے سامنے سب کے سب، ہر وہ شخص جو ذی شعور ہے، جس کے اندر حسد نہیں ہے، وہ اپنی گردن جھکانے پر مجبور ہوگا۔ سورۃ الشورى کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ وحی اور رسالت کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی حوامیم میں سے ہے، اور قرآن کریم کے تعارف سے سورہ حامیم 7 صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ بھی ویسے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام نبی اور رسولوں کو اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے وحی ملتی ہے، تو پتہ چلا کہ وحی کا مرکز اور جہاں سے وحی چلتی ہے، اس کا مبدا وہ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا کہ سارے انبیاء اور رسول کو جب اللہ رب العزت نے پیغام دیا تو سب کو ایک ہی پیغام دیا تھا، دین ایک ہی تھا، شریعتیں، اس کی عملی شکلیں مختلف تھیں، لیکن حاسدین نے، اہل حسد نے اپنے مفادات کی خاطر اس میں اختلاف ڈال دیا، تفرقے پیدا کر دیے، جماعتیں بندیاں کر دی، ہر نبی کو ماننے والے نے اپنا گروہ الگ بنا لیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے اہل کتاب، سارے انبیاء اور رسول کے متبعین ایک ہوتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سارے مختلف اور منتشر قوموں کو، جو انبیاء اور رسول سے جڑی ہوئی تھی، سب کو متحد کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ وہ کلام لے کر آئے جو پچھلی تمام کتابوں کا تتمہ ہے۔ پچھلی کتابوں سے جو حذف ہونا تھا ہو گیا، اس میں جو اضافے کی ضرورت تھی، قرآن وہ اضافہ لے کر آیا ہے۔ گزشتہ زمانے کی، ماضی کی قومیں آج ان کے نام لیوا، ان کے پیرو جتنے موجود ہیں، وہ یہودی، وہ نصرانی، وہ جو شکلوں میں اہل کتاب اپنے پاس ماضی میں کتاب رکھنے کی، کسی نبی کی تاریخ رکھتے ہونے چاہیے کہ اب اپنی اپنی کتابوں اور شریعتوں کا تکملہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں۔ اسی میں نجات، اسی میں فلاح و بہبود ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مومنین کاملین کی صفات بیان فرمائی کہ مومنین کاملین کون ہوتے ہیں۔ مومنین کاملین جو جب کسی سے ظلم کا سامنا ہوتا ہے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، آپس میں مشوروں سے کام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مومنین کاملین کی صفات بیان فرمائی۔ اور سورۃ الشورى کے آخر میں بھی قرآن کریم کے وحی الہی کے نزول کی ترتیب اور اس کی قسموں کے بیان پر سورت کو مکمل کیا۔
قرآن کریم کن کن صورتوں میں نازل ہوا، وحی کی کیا کیا شکلیں ہوتی تھی، اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ سورۃ الزخرف کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورۃ الزخرف یہ بھی حوامیم میں سے ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے بیان سے اس صورت کی ابتدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس میں اصول ایمان بیان فرمائے، اپنی قدرت کے عظیم الشان دلائل کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ آسمان کو دیکھو، اتنا بڑا نیلا آسمان اللہ نے چھت بنایا۔ زمین کو دیکھے، سرسبز شاداب لہلاتی زمین تمہارے لیے اللہ نے فرش بنائی۔ سمندروں کو دیکھو کہ کیسے ٹھاٹے مارتے سمندر ہے، اور اس پر دوڑتی ہوئی رواں دواں کشتی اور جہازوں کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیسا تمہارے لیے انتظام فرمایا۔ درختوں کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ضروریات زندگی کا ان کے ذریعے سامان کیا۔ چوپایوں کو دیکھو کہ جس کے ذریعے تم کچھ جانوروں کو کھاتے بھی ہو، اور کچھ جانوروں کے ذریعے باربرداری کا، سواری کا، اپنے ساز و سامان کے حمل و نقل کا کام کا انجام دیتے ہو۔ اللہ رب العزت کی کائنات میں پھیلی ہوئی ان قدرتوں کو دیکھو، اس رحمت بارہ کو دیکھو کہ کیسے آسمان سے قطرہ قطرہ بارش برستی ہے اور تمہاری ضروریات کا سامان ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے، جنہیں سمجھو، جانو اور اس کے مطابق اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت، جو جلیل القدر نبی، مکے والے کفار قریش اپنا نام آپ سے جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا فرد قرار دیتے ہیں، لیکن ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ایک جگہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے، وہ موحد تھے، مسلم تھے۔ تم نام ان کا لیتے اور انہی کی دعوت لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمہیں برا لگتا ہے، تم ان کا انکار کر بیٹھتے ہو، تم حضرت ابراہیم کی ملت پر نہیں ہو، اس راہ سے بھٹک چکے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسا جلیل القدر نبی بنایا، آپ کے زمانے کا دشمن کافر فرعون، مکے کے فرعونوں کو عبرت بتلانے کے لیے اور ہر زمانے کے فرعونوں کو ان کا آئینہ دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ کے فرعون کا تذکرہ کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو وہ فرعون جو مصر کی ہر شے کو اپنی ملکیت کہتا تھا، ہر چیز پر اپنے اختیارات جتاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ وہ فرعون جو مصر میں بہتی ہوئی ندیوں اور وہاں کے پانی کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ میرے حکم سے بہتی ہے، اللہ کی قدرت نے وہ کارکردگی دکھائی ہے کہ وہی دریا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کے حکم سے بہتا ہے، وہی اسے لے ڈوبا۔ جس کو اپنے مملوک کہتا تھا، خود کو مالک کہتا تھا، اپنے مملوک کے سامنے وہ غرق خواب ہو گیا، بحر قلزم کی لہروں کے حوالے ہو گیا۔ آمن تو کہتا رہ گیا، میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا، لیکن اس کا یہ دعویٰ اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے فخر و غرور کو تباہ و برباد کر دیا، تخت و تاراج کر دیا۔ یہ ہے رب کی قدرت، اس کی شاہی کے انداز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے الزامات و اعتراضات پر صبر کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے مومنین پر اپنے ایک عظیم احسان کو بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ رب العزت تمہیں ناکام کرنا چاہتے تو بڑا امتحان لے لیتے، اللہ تمہیں کامیاب کرنا چاہ رہے، اس لیے تمہاری سہولت کا اللہ رب العزت نے خیال کیا ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو ان کافروں کو ان کی ہر شے سونے کی دے دیتے، ان کے چھت سونے کے، ان کی فرش سونے کی، ان کے بستروں کے تخت سونے کے، ان کے ٹیک لگانے کے تخت سونے کے، ہر چیز چاندی اور سونے کی اللہ ان کو دے دیتا، لیکن ڈر تھا کہ بھولے بھالے سیدھے سادے نئے کچے مسلمان کفر کی طرف نہ لوٹ جائے، نہ پلٹ جائے، کافر نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بے حیثیت چیز ہے، بس کافروں کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ مسلمان نہ پھر جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے آزمائش ہلکی کر دی، آسان کر دی تاکہ سب کامیاب ہو جائے۔ آگے سورۃ دخان کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دخان کفار مکہ، مشرکین مکہ پر جب قحط آتا تو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو جاتا کہ ان کی آنکھوں میں اندھیری آتی ہے، انہیں دھواں نظر آتا۔ اس واقعے کو یہاں بیان کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ دخان رکھا گیا۔ سورۃ دخان میں اللہ رب العزت نے حامیم سے ابتدا کی اور
قرآن کریم کے نزول کا بیان فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حکمت والے فیصلے نازل فرمائے ہیں۔ سورۃ الدخان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ فرعون جو حاکم تھا اللہ رب العزت نے اسے ختم کر دیا، اور بنی اسرائیل جو محکوم تھی انہیں حاکم بنایا۔ تو محکوم قوم کی حاکمیت کا سورۃ الدخان میں تذکرہ ہوا۔ سورۃ الجاثیہ، اس سورت کے اندر آخرت کے مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ آخرت میں کفار جب اپنی بے بسی کے عالم میں اپنی ناکامی پر ماتم کرتے ہوئے گھٹنے کے بل گر جائیں گے، اس کیفیت کو جاثیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر آخرت کے مضامین، توحید کے مضامین، اپنی قدرت کے مضامین بیان فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مان لینے کا، اسے اپنا لینے کا کفار و مشرکین کو حکم دیا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ہٹ دھرمیوں پر صبر کی تلقین کی۔ اسی طرح سے سورۃ الجاثیہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کیسے انعامات فرمائے، انہیں نبوت عطا کی، ان کے خاندان کو عزت و شرف عطا کیا، انہیں اہل کتاب بنایا، کتاب اللہ کا حامل بنایا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے اپنے رب کی ان نعمتوں کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو گئے، غرور میں مبتلا ہو گئے، سرکش ہو گئے۔ اللہ کے ہاں کوئی سگا سوتیلا نہیں ہوتا ہے۔ اگر رب کی طرف سے انعام ہوا تھا تو مطالبہ تھا شکر گزاری کا، ناقدری کے نتیجے میں، ناشکری کے نتیجے میں، ہٹ دھرمی، سرکشی و عناد کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہوئے، ان کے لیے ناکامی اور حرمان مقدر ہوا، دنیا میں بھی خسارہ ہوا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے عذاب علیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ سرکشی، ہٹ دھرمی اور ان نعمتوں کے نتیجے میں تکبر میں مبتلا ہونے سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا